اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان کو کہا گیا تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، یعنی قرآن کریم جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ، سیدھے راستے کی طرف آؤ، ہدایت کے راستے کی طرف آؤ۔ وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ اور اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، ہدایت کا راستہ قرآن کریم۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آگے فرمایا کہ تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ وہ ہٹتے ہیں آپ سے، یعنی آپ کے راستے سے وہ ہٹتے ہیں۔ اگر آپ ان کو بلاؤ گے ہدایت کے راستے کی طرف تو وہ آپ کے راستے سے چپکے سے پیچھے سے رک کر ہٹ جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، پس کیسے جب کہ آتی ہے ان کو مصیبت، أَصَابَتْهُمْ جب ان کو مصیبت آتی ہے، مصیبتٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے کما کے آگے بھیجا، یعنی جو گناہ انہوں نے کمائے، جو گناہ کیے، ان کی وجہ سے اگر ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آگے فرمایا ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر آ جاتے ہیں آپ کی طرف قسمیں کھاتے ہوئے، یعنی منافق جو ہیں پہلے تو ادھر ادھر رہتے ہیں اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے اور قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں۔ ان اردنا، اس ارادے سے، اس غرض سے، الا احسانا و توفیقا، بلائی کی وجہ سے، یعنی ہمیں کوئی بلائی حاصل ہو جائے گی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیں گے۔ اس آیت کا شان نزول بھی ہے کہ یہ کس وجہ سے یہ آیت نازل کی گئی، اللہ تعالیٰ نے کس منافق کی وجہ سے یہ اس آیت کو نازل کیا۔ بشر نامی ایک شخص تھا اور اس کا ایک یہودی کے ساتھ کیا ہوا؟ جھگڑا ہوا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہودی نے کہا کہ میں کیا کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ لے کے جاؤں گا، اور جو مسلمان تھا، جو بشر تھا، بشر نام تھا، اور وہ تھا منافق۔ منافق اس شخص کو بولتے ہیں جو مسلمان ہو کے منافقت کرتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتا تھا کہ میں آپ کے اوپر ایمان لایا، قرآن کے اوپر ایمان لایا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا تھا، وہ زبان سے باتیں کرتا تھا، دل سے اس نے ایمان نہیں قبول کیا ہوا تھا، وہ اس وجہ سے۔ تو جو یہود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اگر انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا لیکن پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر مطمئن رہتے تھے، تو ان کو زیادہ یقین تھا کہ وہ حق کے اوپر فیصلہ کرنے والے ہیں، تو اس نے اس بات کو قبول نہ کیا کیونکہ وہ منافق تھا، اور بلکہ وہ کہاں چلا گیا؟ کعب بن اشرف یہودی کے پاس جانے کا ارادہ اس نے کیا اور اس سے فیصلہ کروانے کی تجویز پیش کی، تو اس کے پاس، کافروں کے سردار کے پاس گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا جو سخت دشمن تھا، تو اس نے ان سے جا کے فیصلہ کروایا۔ اس نے فیصلہ کروایا لیکن وہ جو یہودی تھا اس نے نہیں مانا، پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے اپنا پورا جھگڑا سنایا کہ ایسے واقعہ ہوا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے حق میں فیصلہ ہونا تھا اسی کے حق میں کیا، یعنی یہودی کے حق میں، منافق کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، آگے اسی کے بارے میں فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا ہے ان کے دلوں میں، یعنی منافقت ہے کہ یا صاف پاک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس یعنی ان سے اعراض کرو، غافل ہو جاؤ ان سے، لیکن ان کو آگے فرمایا وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، تو ان کو وصیت جو ہم کہتے ہیں واضح و نصیحت کرتے رہو، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے دعوت تبلیغ کا کام کرنے کا، ان کو کرتے رہو، نصیحت کرتے رہو ان کے حق میں، اور ان کے لیے کہہ دو، ان کے حق میں بات کہہ دیا کرو، لیکن حق مطلب اس بات کا نہیں ہے کہ بے انصافی والا
کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا ہے دعوت و تبلیغ کا کام آپ کرتے رہو، لیکن ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا مت کرو، ان کے لیے کام کی بات کہو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نہیں ہم نے بھیجے رسولوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی رسولوں کو ایسے نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کا حکم مانے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، ان کو سیدھا راہ دکھائیں اور ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی ان کو تلقین کریں، اس لیے رسول بھیجے کہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ لوگ اگر وہ لوگ کیا کر بیٹھے، ظلم کر بیٹھے، انفسہم، اپنے نفسوں کے اوپر، جاؤکا، اور آئیں وہ آپ کے پاس، یعنی اگر کسی نے ظلم کر دیا تو وہ اگر آپ کے پاس آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاستغفر اللہ، اور استغفار یعنی معافی مانگتے اللہ تعالیٰ سے بھی، واستغفر لهم الرسول، اور رسول سے بھی معافی مانگتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کو پاتے وہ معاف کرنے والا اور مہربان، لیکن انہوں نے منافقوں نے ایسا نہیں کیا۔